پھر مخالفت کرتے چلے آئے، اور وہ مخالفت عزیزان من تشکیل پاکستان پہ ختم نہیں ہو گئی. یہ وہی حضرات تھے جو وہاں سے ہجوم کر کے پاکستان میں وہ آ گئے، اور اس 35 سال میں کتنے سال ہو گئے؟ 1947 سے 36 سال قریباً. ایک دن بھی انہوں نے چین سے نہیں کسی کو سونے دیا. کوشش یہ ہے کہ مسلمان پھر سے 1000 سال پہلے کا جو تاریکی کا دور ملوکیت کا ان کا تھا اس دور کے اندر چلا جائے. پوری کوشش یہ ہو رہی ہے قانون سازی کے سلسلے کے اندر، جس کو یہ فقہ کے قانون کہتے ہیں. وہ اپنے زمانے میں ان فقہاء علیہ الرحمہ نے بنائے تھے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق. وہ دور ملوکیت تھا ہمارا، عباسیوں کا زمانہ تھا، شاہنشاہیت کا زمانہ تھا. اس زمانے میں انہوں نے کچھ قوانین بنائے اس دور سے متعلق. آج وہ پاکستان میں ان قوانین کو نافذ کرا رہے ہیں یہی حضرات. وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ زمانے کا ساتھ دے سکیں. خود صدر مملکت بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ناممکن العمل ہیں. وہ قوانین بن رہے ہیں، اسی زبان میں وہ بن رہے ہیں. اب بھی ان کی یہ انتہائی کوشش ہے کہ پاکستان کے مدارس اسکولوں کے اندر یہ ذریعہ تعلیم جو ہے وہ انگریزی نہ رہے، اردو ذریعہ تعلیم ہو جائے. یہ ساری کوششیں کاہے کے لیے ہیں؟ یہ کوئی نظری بات نہیں ہے عزیزان مان. یہ وہی چیز ہے جو سر سید کے زمانے میں چلی آئی. میں نے عرض کیا تھا کہ میں بعد میں گزارش کروں گا کہ وہاں شکست کھائی ہے، پاکستان موومنٹ میں بھی شکست کھائی. تو یہاں آنے کے بعد اب یہ کامیاب ہو گئے. اس کے اندر قوانین سازی ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے قانون ہوں، قرآن کے قانون ہوں، لیکن یہ وہ قوانین جو 1000 سال پہلے کے اس دور کے اندر وہ بنے ہوئے تھے ان کو آج یہاں نافذ کر رہے ہیں. انگریزی کے خلاف اب بھی لٹ لیے پھر رہے ہیں، محض اس لیے کہ ان کے ہاں کے جتنے بھی علماء بن کر نکلتے ہیں انگریزی سے بے بارہ ہوتے ہیں. ان کی جو دھڑ چھن جاتی ہے اگر یہ بات انگریزی دانوں کے ہاتھ میں آ جائے. اب تو یہ ہے انگریز کے زمانے کا ہی صحیح، قانون بھی انگریزی میں ہے، ججز بھی وہاں. ججز کی جگہ قاضی کورٹس، یعنی وہ جج کیوں نہ نام اس کا رکھا جائے، وہ انگریزی کا نام ہے. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی انصاف بن جائے گا ان کو اگر قاضی کہا جائے تو. بات وہی ہے یہ کہ مسلمان کو پھر سے دھکیل دیا جائے اسی ازمنہ مظلمہ میں، ڈارک ایجز جن کو کہتے ہیں. عزیزان مان میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ، 80-81 برس کا ہو چلا ہوں. سر سید نے بھی یہ کہا تھا کہ جو زندہ رہے گا دیکھ لے گا. اگر یہاں یہ کوششیں کامیاب ہوئیں کہ قوانین یہی قائم رہے، انگریزی کو دیش میں کالا دے دیا گیا آپ کے ہاں کے طلباء کے مدرسوں سے، درسگاہوں سے، یہ سارا کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کی پوری قوم اسی ازمہ مظلمہ ڈارک ایجز کے اندر پھر سے پہنچ جائے گی جہاں سے نکالا تھا اس پوری تاریخ نے آپ کو. دنیا میں نہ آپ کسی کی بات سمجھ سکیں گے نہ آپ کی کوئی بات سمجھ سکے گا. اور یہ ٹیکنالوجی جسے آج باقی قومیں تو یہ کہہ رہی ہیں نا کہ پاکستان سے ڈر لگتا ہے کہ یہ 7 ایٹم بم بنا لے گا، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ہمارا بم اگر بنے گا بھی تو تمہارے خطرے کے لیے نہیں ہوگا. یہ بات تو یوں کہی جا رہی ہے. اگر آپ کے ہاں فورس سوچیے، اگر یہ انگریزی تعلیم آپ کے ہاں نہ ہوتی، آپ کے ہاں کے یہ سائنٹسٹ ان علوم جدیدہ کو حاصل کیے ہوئے نہ ہوتے تو یہ کسی قسم کی ٹیکنالوجی آپ کے ہاں آ بھی سکتی تھی. آج بھی عرب ممالک کے اندر کوئی ایک پیدا نہیں ہو رہا. یہ صرف اس کا صدقہ ہے. عزیزان مان یہ نہیں کہ مجھے انگریزی سے کوئی خاص محبت ہے، وہ اتفاق ہے کہ دنیا میں اس وقت علوم جو ہیں عام طور پر یا تو خود ان لوگوں کے تحصیل کردہ ہے یا باقی دنیا کے علوم کو انگریزی زبان میں انہوں نے ترجمہ کر لیا. یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا علوم کا خزینہ آپ کو بنا بنایا مل رہا ہے. آپ اپنے آپ کو خود دروازے بند کر رہے ہیں اپنے سامنے ان علوم کے آگے سے. ایک زبان آپ کے ہاں اگر یہ نہ رہی تو یاد رکھیے یہ سارے علوم جو ہیں ان سے آپ محروم ہو جائیں گے صاحب. اور آپ کے اپنے ہاں تو کوئی کسی قسم کی تحقیق و ایجاد ہوئی نہیں ہے تو کہاں ہوں گے آپ کھڑے؟ وہیں جہاں باقی مسلمانوں کے ممالک ہیں. یہ قوانین جو ناممکن العمل جن کو قرار دیا جا رہا ہے،
وہ قوانین جو قرآن کے بھی خلاف ہیں، زمانے کے تقاضوں کا ساتھ نہیں دے رہے، دنیا ان کو دیکھ کے بھی ہنس رہی ہے۔ یہ زبان، یہ علوم جدیدہ جن کی وجہ سے آپ دنیا میں سرفرازی سے چلنے کے قابل ہو رہے ہیں، ان سے اگر آپ محروم ہو گئے تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا مقام پھر کیا ہوگا۔ اور وہ مقام ہوگا کہ جہاں یہ حضرات پھر بہت مسرت کے شادیانے بجائیں گے کہ ہم کو شکست دے کے دیکھ لی تھی سر سید نے بھی، جناح اور اقبال نے بھی، لیکن بالآخر آپ دیکھیے کہ کس مقام پہ فتح ہوئی۔ یہ ہے وہ مقام میرے عزیزان۔ 23 مارچ 1940 کی یادگار جو میں نے عرض کیا تھا کہ اب یہ کیفیت ہے ہماری کہ یاد اس کی آئی غم تازہ ہوا، غم کسے کہتے ہیں اندازہ ہوا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیوں کہا تھا، میرے قلب کی کیفیت کیا ہے۔ اور ہر اس شخص کے قلب کی کیفیت یہ ہونی چاہیے جو یہ جانتا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو عزیزان مان، قوم کے دانشوروں سے میری التماس یہ ہے کہ وہ اس سے غور کریں، وہ سر سید کو صرف اس دور کا ایک لیڈر نہ سمجھیں، اس کے نکات پہ غور کریں کہ کتنی اہم باتیں تھیں جو 2 باتیں وہ کہہ گیا۔ تاریخ پاکستان پہ یہ نہ کہیں کہ خطہ زمین صرف حاصل کرنا تھا، ہم نے حاصل کرنا تھا خدا کی کتاب کی حکمرانی کے لیے خطہ زمین اور دنیا کی قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کے قابل ہونے کے لیے خطہ زمین، بلکہ اس کی امامت۔ اقبال نے تو یہ کہا ہے کہ مومن نے بالائے ہر بالا ترے، غیرت او برنا تابد ہم سرے۔ مومن تو ہر بالا تر سے بھی بالا تر ہونے کے لیے انتم الاعلون قرآن نے کہا ہے، سب سے بلند۔ مومن کی غیرت تو کسی کے ساتھ ہمدوش چلنے کو بھی گوارا نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر آپ علوم جدیدہ، علوم فطرت، وہ جس سے نیچر کہا گیا تھا، ان علوم سے بے بہرا رہے اس دور میں، جب اس دور میں حکومت قوت ساری ان علوم کی بنا پہ ہو رہی ہے، ان سے اگر آپ بے بہرا ہو گئے تو عزیزان ایمان آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عربی حاصل کیجئے، آپ کے ہاں کے یہ جتنا اس قدر مفید لٹریچر ہے اس کو حاصل کی، لیکن یہ جو اتنا بڑا خزانہ دنیا کے علوم کا جن کی بنا پہ آپ دنیا کی قوموں کے ساتھ چلنے کے قابل ہوں گے، اپنے آپ کو اس سے محروم نہ کیجیے۔ یہ بہت بڑی سازش تھی ہندو کی، انگریز کی اور علماء کی، جو آج کارگر آپ کے ہاں اور بارآور آپ کے ہاں ہو رہی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، خدا کرے کہ یہ 23 مارچ سن 40 کی تقریب کو اس کے بعد ہم پھر انہی آرزوؤں، تمناؤں، مسرتوں، نشاط انگیزیوں کے ساتھ میں نہ منائیں جن کی ساتھ اس کو ہم نے حاصل کیا تھا۔ یہ وہ دن 23 مارچ سن 40 کا میں نے عرض کیا ہے عزیزان من، میں چونکہ اس میں شامل تھا، شریک تھا، میں تو اس ٹرین میں ساتھ آیا تھا قائد اعظم کے، میں تو اس کمرے میں اس وقت ساتھ تھا جب وہ یہاں سے ٹیلی فون جا رہے تھے کہ نہ لیگ کا اجلاس قائم کرنا، بڑی مخالفت ہوگی، بڑی مایوسی ہوگی۔ وہ شاہ نواز تھے جو صدر تھے استقبالیہ کمیٹی کے، سر سکندر تھے یہاں جو مخالفت کر رہے تھے، قائد اعظم وہاں کھڑا تھا۔ مجھے سعادت حاصل تھی کہ میں بھی اتفاق سے وہاں پہنچا تھا۔ ایک لفظ پہ وہ کہہ رہے تھے کہ کتنی مخالفت ہو، شاہ نواز ایک شخص بھی اگر اس پنڈال میں نہ آئے، جناح پھر بھی یہ جلسہ کرے گا، یہ ہو کے رہے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے ٹیلی فون پھٹ کر کے رکھ دی اور چلے گئے اپنے پروگرام کے مطابق وہاں۔ اور وہاں جا کے سر سید ایک فرد، پھر یہ ایک فرد، اس ایک فرد کی آواز پہ لاہور میں جو حالت تھی، یہ 19 مارچ کے ہنگامے میں جو کچھ کیا تھا انہوں نے خاکساروں کے سلسلے میں، دہشت چھائی ہوئی تھی سارے لاہور پہ، سناٹا چھایا ہوا تھا، بالکل ویران ہوا تھا۔ یہ کہتے کرفیو لگے ہوئے جیسے کہتے ہیں، مارشل لا لگے ہوئے، ان حالات میں جناح یہاں پہنچا تھا۔ اور 2 ہی دن کے بعد جب یہ جلسہ ہوا ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی اس جلسے کی عزیزان مان۔ اس دور میں بھی 1 لاکھ سے زیادہ افراد موجود تھے وہاں، اور یہ ریزولوشن پاس کیا تھا۔ یہ پہلی اینٹ جو رکھی گئی تھی یہ اس کا صدقہ تھا، پہلا ننا سا بیج جو بویا گیا تھا سر سید نے، اس سے یہ شجر تناور ہوا۔ اس کی بھی اتنی مخالفت ہوئی، جناح اقبال تو اس کے بعد چلے گئے تھے، جناح نے اور اس کے ہمنواؤں نے اس مخالفت سے مروب نہیں ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور اس میں پھر وہی بات ہے، اس انگریزی زبان کا اور علوم جدیدہ کا بڑا حصہ تھا جو جس کی وجہ سے انہوں نے جا کے انگلستان تک میں اس کا مقابلہ کیا سب، ورنہ ہندو ہمیں کھا گیا تھا، انگریز ہمیں پیٹ گیا تھا، یہ سب کچھ۔
آج اس کو ریپیٹ نہ ہونے دیجیے عزیزان مان. میں نے جیسا عرض کیا ہے